الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. رواه البخاري، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل عزت تکریم حضرات بزرگان دین اور سامعین گرامی، آج میں جس عنوان پر، جس موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ عنوان اور یہ موضوع عظمت قرآن کے عنوان سے معنون ہے. اور یہ موضوع اپنے تمام تر تفصیلات کے اعتبار سے بھی اہمیت کے حامل ہے. اگر انسان یا مسلمان اپنی زندگی میں قرآن کی عظمت کی پرچار کریں، قرآن کی عظمت کو تسلیم کریں، عظمت قرآن کو دل و جان سے جانے بھی، سمجھے بھی اور اس عظمت پر عمل بھی کریں، تب جا کر انسانیت اور مسلمانیت کے واسطے کامیابی اور کامرانی ممکن ہے. قرآن مجید کی عظمت کو ملحوظ خاطر رکھے بغیر اس دستور العمل کو، قانون کو سمجھے بغیر اور اس پر عمل کیے بغیر اگر کوئی کامیاب زندگی گزارنا چاہے گا تو اس دستور العمل پر عمل کیے بغیر کامیاب زندگی گزارنا بسر کرنا ممکن نہیں۔
کیونکہ اللہ رب العزت خود قرآن مجید میں قرآن مجید کے حوالے سے فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے، ایسا دستور العمل ہے، ایسا قانون نظام اس کتاب میں موجود ہے کہ جس قانون نظام میں شریعت میں کسی قسم کے شکوک شبہات نہیں، یہ ہر قسم کے شبہات سے پاک ہے، ہر قسم کے شکوک سے پاک ہے، ہر قسم کے خلجان سے پاک ہے۔ شکوک شبہات تبھی کیے جا سکتے تھے کہ جب اس دستور العمل کتاب کے الفاظ اور معانی کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے اپنے ذمے لے کر یہ نہ فرمایا ہوتا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کے واسطے ہدایت کا پیغام بنا کر، دستور العمل بنا کر، نظام زندگی بنا کر اس کتاب کو بھیج رہے ہیں، اس کتاب کو اتار رہے ہیں، اور ساتھ میں اس کے تمام تر حروف اور معانی کی ذمہ داری بھی اپنے اوپر لے رکھی۔ تمام مضامین کی ذمہ داری، محفوظ حفاظت کرنے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھی ہے۔ قرآن مجید وہ آسمانی حسین کتاب ہے کہ جس کتاب میں 1450 سال گزر جانے کے باوجود ایک زبر زیر پیش میں کمی نہیں آئی، نہ آ سکتی ہے۔ اس قرآن مجید کے نقطوں میں سے ایک نقطہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ اس پر بے شمار واقعات بھی موجود ہیں۔ قرطبی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے موجودہ زمانے کے لوگوں کی طرح نہیں ہوتے کہ جن کو قرآن مجید کی آیتیں چھوٹی موٹی صورتیں پڑھنے سے بھی قاصر ہیں۔ قرآن مجید کی چھوٹی موٹی آیتیں بھی پڑھنے سے قاصر ہیں۔ قرآن مجید کی جب آیتیں ہی پڑھنے سے قاصر ہوں تو قرآن مجید کو اپنی زندگی میں کیسے لایا جا سکتا ہے؟ پہلے زمانے کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ حامل قرآن ہوا کرتے تھے، عامل قرآن ہوا کرتے تھے، قرآن کے حاملین تھے اور قرآن پر عمل کرنے والے تھے، قرآنی تعلیمات کی پرچار کرنے والے تھے، اور قرآنی مکاتب کی خدمات کی نگرانی پر باقاعدہ ادارے مرتب کر کے وہ چلایا کرتے تھے تاکہ قرآن مجید کی خدمت ہو مسلمانوں کے درمیان۔ مسلمانوں کو اپنا جو قیمتی بیش بہا سرمایہ قرآن مجید کی صورت میں ملا ہے اس کی تعلیم سے بہرور ہوں اور معلوم ہو سکے کہ اسلامی دساتیر قرآن مجید میں کس طور پر موجود ہے۔ تو پہلے زمانے کے جو اسلام پسند
اسلام کو پسند کرنے والے، علماء کو پسند کرنے والے، صلحاء کو پسند کرنے والے، صوفیاء کرام کو پسند کرنے والے جو بادشاہان گزرے ہیں، وہ اپنی ریاست میں، اپنے محلات میں مختلف مجالس منعقد کیا کرتے تھے، جن مجالس میں مختلف موضوعات پر، اسلامی اور دینی موضوعات پر لب کشائی کرتے لوگ۔ اسی طرح ایک دفعہ مامون کے حویلی میں دانشوروں کی محفل لگی، مختلف موضوعات پر گفت و شنید ہوئی، مختلف موضوعات کو لے کر بحث و مباحثہ بھی ہوا۔ وہاں ایک یہودی عالم حاضر تھے، ان کی دانشمندی کو دیکھ کر مامون الرشید جو ہے وہ حیران ہوئے اور انہیں پیشکش کی کہ آپ مسلمان ہو جائیں، آپ کو شاہی مراعات تمام کے تمام دیے جائیں گے۔ اس شخص نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور چلے گئے، اور جا کر مختلف جو آسمانی کتاب ہے، انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، بہترین خوشنویس انسان تھا، بہترین کاتب تھا۔ پہلے زمانے میں پرنٹنگ مشینیں نہیں ہوتی تھی، ہاتھ کی کتابت کے ذریعے سے کتابیں چھاپی جاتی، قلمی نسخے ہوا کرتے تھے۔ تو اس یہودی عالم نے جا کر تمام آسمانی کتابوں کے تین نسخے تیار کیے، ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی تبدیلی رکھی، بہترین کتابت کے ذریعے سے تیار کر کے ان متعلقہ لوگوں کو، توریت سے متعلقہ لوگوں کو جا کر وہ کتابیں بیچی، انجیل سے متعلقہ لوگوں کو ان کی کتاب جا کر بیچی۔ اب وہ 3 نسخے جو اس نے تیار کیے تھے، وہ تینوں کے تینوں نسخے بک بھی گئے، اور کسی قسم کا کسی نے کوئی اشکال بھی نہیں کیا، کوئی اعتراض بھی نہیں کیا۔ حالانکہ تینوں کتابوں میں سے، تینوں نسخوں میں سے ہر نسخہ دوسرے سے مختلف تھا، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ جس نے بھی خریدا فراغ دلی کے ساتھ خوشی سے خریدا۔ اب قرآن مجید کے 3 نسخوں کی باری آئی، ان 3 نسخوں کو مسلمانوں کی آبادی میں جا کر، بازار میں جا کر فروخت کرنے کی کوشش کی، بہترین خوشخط انداز میں، خوشنویسی کے ساتھ قرآن مجید کو ہاتھوں سے تحریر کیا اور کچھ الفاظ آگے پیچھے درمیان میں کر دیے۔ پہلا نسخہ کسی مسلمان نے اٹھا کر دیکھا، اس کا مطالعہ کیا، پڑھ کر دیکھا، پڑھنے کے بعد یہ کہہ کر جواب دے دیا کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے کیونکہ اس میں تحریف ہے۔ پھر دوسرا نسخہ کسی اور کے ہاتھ دیا، اس نے اس نسخے کو پڑھ کر دیکھا، اس میں بھی بعض حروف میں تحریف اس کو نظر آئی۔ اس نے وہ نسخہ واپس کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ قرآن مجید نہیں ہے۔
کیونکہ قرآن مجید وہ ہے جو 1400 سال سے بغیر کسی تبدیلی سے، ایک نقطے کی تبدیلی بھی قرآن مجید میں ممکن نہیں۔ اور اگر کوئی آزمانے کے لیے ایک نقطہ یا ایک حرف یا ایک زبر زیر پیش حرکات سکنات میں سے تبدیل کر دے تو مسلمان اسے قرآن مجید ہونے کے ناطے قرآن مجید سمجھ کر اسے تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ تحریف شدہ کتاب کتاب اللہ نہیں ہے۔ اسی طرح تیسرا نسخہ اس نے قرآن مجید کا کسی اور کے ہاتھ میں دیا، اس نے بھی اس نسخے کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد اس نسخے میں بھی تبدیلی نظر آئی۔ اس مسلمان نے وہ نسخہ بھی یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ یہ تحریف شدہ نسخہ ہے، یہ وہ نسخہ وہ کتاب اللہ نہیں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے 23 سال میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، یہ وہ قرآن نہیں ہے۔ باقی تمام آسمانی کتابیں بک گئیں، ان کے ماننے والوں نے وہ کتابیں لے لی، لیکن کلام اللہ کی عظمت برکت اور اس کا اعجاز دیکھیے کہ کتاب اللہ میں اگر کہیں ایک حرف بھی اوپر نیچے ہو جائے، ایک نقطہ اوپر نیچے ہو جائے، یا کہیں حرکات سکنات میں تبدیلی ہو جائے، تحریف ہو جائے، تو مسلمان اسے کتاب اللہ کہہ کر تسلیم نہیں کرتا۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر کتابوں کا جو حال تھا وہ اللہ رب العزت نے دیکھ لیا، دیگر کتابوں کو ماننے والے جو لوگ تھے ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان پر دی، ان پر ذمہ داری دینے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ہر شخص کی کتاب دوسرے سے مختلف، ہر شخص کی کتاب دوسرے سے مختلف۔ زعماء جو سادات قسم کے لوگ ہیں، جو بڑے لوگ ہیں قوم کے، انہوں نے جو اپنے پاس نسخے رکھے، سابقہ کتابوں کے آسمانی کتابوں کے جو نسخے رکھے، ان میں وہ احکامات بحال رکھے جو احکامات ان کے مرضی کے مطابق تھے، جو احکامات ان کے مرضی کے خلاف ہے وہ اس کتاب میں موجود نہیں۔ کسی اور شخص کے ساتھ کوئی اور مسئلہ پیش آیا، کتاب میں اس کے خلاف حکم موجود ہے، وہ حکم وہاں سے نکال کر ختم کر دیا، تاکہ گواہی کے طور پر، دلیل کے طور پر اپنی اس کتاب کو پیش کر سکے کہ جس کتاب میں اس کے خلاف پر جو حکم ہے وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن کلام اللہ کی جو عظمت ہے، خاصیت ہے، اعجاز ہے، وہ اعجاز یہ ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، اگر کوئی وقت کا دجال آ جاتا ہے، وقت کے فراعین آ جاتے ہیں، وقت کے نمرود آ جاتے ہیں، حامان آ جاتے ہیں، قارون آ جاتے ہیں، اور نعوذ باللہ من ذالک ان تمام نسخوں کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید کی حفاظت اور اس کو محفوظ رکھنے کی ذمہ داری ہم نے لے رکھی ہے۔ اگر کوئی دجال آ کر اپنا دجل دکھائے، اگر کوئی فریبی آ کر اپنا فریب دکھائے، اگر کوئی خود سر آ کر اپنی خود سری دکھائے، تو یہ بات یاد رکھیں، قرآن مجید کو عالم سے مٹانا، ختم کرنا،
اس قرآن مجید کے نظام کو ختم کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ پاک نے واضح طور پر فرما دیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب آئیے مامون کے دربار میں جو پچھلے سال یہودی حاضر ہوا تھا کہ جسے اسلام کی پیشکش کی تھی مامون الرشید نے، اس نے اس وقت انکار کر دیا تھا۔ ایک سال کے بعد پھر دوبارہ علمی بحث و مباحثے کی مجلس لگی، وہ شخص پھر دوبارہ حاضر ہوا۔ اس دفعہ اس کا حلیہ بالکل مختلف تھا، اس دفعہ اس کا حلیہ بالکل مختلف تھا۔ مامون الرشید نے حیرت کے مارے سوال کیا کہ کیا تم مسلمان ہو گئے؟ تو اس یہودی عالم نے، راہب نے جواب دیا جی ہاں میں مسلمان ہو گیا۔ تو مامون الرشید نے سوال کیا کہ پچھلے سال جب تمہیں اسلام قبول کرنے کا میں نے کہا تھا تم نے مسترد کر دیا، اور اس سال تم مسلمان ہو کر آ گئے، وجہ کیا بنی کہ اسلام تم نے کیسے قبول کیا؟ کیا چیز تھی کہ جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا؟ اس یہودی عالم نے جو جواب دیا، وہ جواب ہم مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی یاد رکھنے کے قابل۔ وہ جواب یہ تھا کہ جب میں نے مختلف ادیان کا مطالعہ کیا اور مختلف ادیان کا مطالعہ کر کے ان کی کتابوں پر غور کیا، کتاب اللہ پر غور کیا، اور کتاب اللہ پر غور کر کے دیگر تمام ادیان کی آسمانی کتابوں پر غور کر کے جب ان کے مختلف نسخے تیار کر کے تحریف شدہ نسخے ان کتابوں کے ماننے والوں کے پاس لے کر گیا، تو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کو ان کے ماننے والوں نے بلا کسی نکیر کے، بلا کسی چون و چرا کے قبول کر لیا۔ ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس میں تحریف کیا ہو۔ لیکن کتاب اللہ کی عظمت ان مسلمات میں سے ہے کہ جس کے ایک چھوٹی آیت کے مقابلے میں بھی کفار مکہ کے تمام ادبا سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کی مثال لانے سے عاجز آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی قرآن مجید کی نظیر پیش کرنے کی کفار مکہ میں سے، اور انہوں نے سورہ فیل کے مقابلے میں سورت تیار کی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل۔ عجیب بھونڈے قسم کے الفاظ تھے۔ یہ قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا اعجاز ہے، اور اس اعجاز کو امت پر باور کرانے کے لیے کس پر نازل کیا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو امی تھے، پڑھنے لکھنے سے قاصر تھے۔ اب اللہ پاک نے امی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ کسی پڑھے لکھے کا انتخاب کیوں نہیں فرمایا؟ امی کا انتخاب اس وجہ سے فرمایا تاکہ کفار مکہ یہ نہ کہہ سکے کہ نعوذ باللہ من ذالک یہ محمد کی اپنی گڑی ہوئی کتاب ہے، اپنی بنائی ہوئی کتاب ہے، یہ محمد کے اپنی سجا بندی ہے، یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تبھی اللہ رب العزت نے
جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نمایاں شخصیت تھی، ان شخصیات میں سے نمایاں جو شخصیت تھی وہ آپ علیہ السلام کا امی ہونا ہے، یعنی ان پڑھ ہونا، کہ جو لکھنا نہیں جانتے، جو پڑھنا نہیں جانتے۔ جب پہلی دفعہ وحی آتی ہے تو جبرائیل امین علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اقرا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں تو قاری نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ میں تو قاری نہیں ہوں، کیسے پڑھوں؟ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں، آپ کے گھروں میں، آپ کی اولاد میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، آپ کے جاننے والوں میں سے، دوستوں میں سے، محلے میں سے، رشتہ داروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہیں؟ مجھے یہ بتائیے 99.99% حفاظ وہ ہیں کہ جن کو قرآن مجید کے تراجم سے کوئی واقفیت نہیں، قرآن مجید کے معانی سے، تفسیر سے کوئی واقفیت نہیں۔ لیکن قرآن مجید کا اعجاز دیکھیے کہ ایک جو بہترین حافظ ہوتا ہے، سورہ فاتحہ سے وہ قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتا ہے، سورہ ناس تک بغیر کسی غلطی کے پورے قرآن مجید کو پڑھ لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کا مصداق ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان لوگوں سے لی ہے کہ جو معاشرے میں بالکل کسی شمار کے نہ ہو، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، 6 7 8 سال کے بچے قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ سورہ فاتحہ سے شروع کروائیے، سورہ ناس تک تلاوت کروائیے، پورے قرآن مجید کی تلاوت کر لیتے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ قرآن مجید کو اتارا ہم نے، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لی، اور قرآن مجید کو محفوظ کروانے کے لیے اشرف المخلوقات کا انتخاب کیا، اور اشرف المخلوقات میں سے، پورے وجود میں سے اللہ رب العزت نے قلب کا چناؤ فرمایا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے حضرت شاہ حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ ایک دفعہ ختم قرآن کے موقع پر فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے قرآن مجید کو اتارا اور قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو حضرت فرمانے لگے اللہ پاک نے جو قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ تمہارے ان معصوم بچوں کے ذریعے سے اور ان معصوم بچوں کے وجود میں سے قلب کا جو بہترین حصہ ہے اس کا انتخاب، قلب کا انتخاب کیا، اور پھر ان کے دلوں کے ذریعے سے قرآن مجید کو محفوظ کیا۔ اگر کوئی دجال آ گیا، کوئی فراعین آ گئے، کوئی حامان آ گیا، شداد آ گیا، قرآن مجید کے نسخوں کی توہین شروع کر دی، قرآن مجید کے نسخوں کو نعوذ باللہ من ذالک جلانا شروع کر دیا، ختم کرنا شروع کر دیا، تو تم کیا سمجھتے ہو کہ قرآن مجید صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا؟ قرآن مجید صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا؟ اللہ پاک نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے ہم امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ کے ان معصوم بچوں کا، جوانوں کا، بوڑھوں کا انتخاب کیا ہے۔ اگر اس نظام کو، اس دستور کو، اس کتاب کو، اس قانون کو ختم کرنا ہے تو پھر پوری انسانیت
شریعت کا صفایا کرنا پڑے گا، نہیں تو فرعون کے گھر میں موسیٰ پرورش پا کر نکلے ہیں تو تمہارے گھروں سے اسی طرح قرآن مجید کی حفاظت کرنے والے نکلتے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو ممالک ہیں کہ وقتاً فوقتاً مسلمانوں کی غیرت کو جھانچنے کے لیے، نچوڑنے کے لیے، جھنجھوڑنے کے لیے، میرے اور آپ کے ایمان کو تولنے کے لیے، ناپنے کے لیے ملکی سطح پر حکومتوں کی نگرانی پر قرآن مجید کی جو یہ بے حرمتی کا تسلسل ایک عرصے سے شروع ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس طرح بے حرمتی کر کے، قرآن مجید کے نعوذ باللہ من ذالک اس طرح نسخوں کو جلا کر قرآن مجید کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے گا۔ تمہاری کتابیں تمہاری الماریوں میں، طاقچوں میں محفوظ تھے، تم نے اپنی کتابوں میں تحریف کیے، تم نے اپنی کتابوں میں تبدیلیاں کی، ہر شخص نے اپنے مزاج کے مطابق اپنی کتاب کو رکھا، ہر شخص نے اپنی سوچ کے مطابق اپنی کتاب کو رکھا، ہر شخص نے اپنی مرضی کے مطابق کتاب کے احکامات کو رکھا، اور جو طبیعت کے موافق نہ آیا ان آیتوں کو نکال دیا، جو مرضی کے خلاف گیا ان آیتوں کو نکال دیا، جو سادات ہوا کرتے ہیں اپنے مخالف جانے والی آیتوں کو نکال دیا، جو غربا مساکین ہوا کرتے ہیں اپنے مخالف جانے والی آیتوں کو نکال دیا۔ تم نے اپنی کتابوں کو مسخ کر دیا، اپنی دین کو مسخ کر کے رکھ دیا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب اللہ کو نعوذ باللہ من ذالک اگر اپنی حکومتوں کی سرپرستی میں، سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں کتاب اللہ کو جلا کر، کیا تم کتاب اللہ کی بے توقیری کر کے اس کتاب اللہ کے پڑھنے والوں میں کمی لاؤ گے؟ کیا اس کتاب اللہ کے تعلیم اور تعلم کو ختم کر دو گے؟ کتاب اللہ کو مسلمانوں کے دلوں سے نکال دو گے، ان کے مکاتب سے نکال دو گے، ان کے مساجد سے نکال دو گے، ان کی نمازوں سے نکال دو گے، ان کی عبادتوں سے نکال دو گے، ان کی نسلوں سے نکال دو گے، ان کے جوانوں سے نکال دو گے، ان کے بوڑھوں سے نکال دو گے؟ کیا دلوں سے تم قرآن مجید کی وقات کو ختم کر دو گے؟ یہ تمہاری بھول ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ محض تمہاری سوچ ہے۔ ای خیال استو محال استو جنو۔ کبھی کوئی خنزیر فرانس سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی مردود ناروے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور مردود کہیں اور سے کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑے ہو کر مسلمانوں کی جو زندگی کا نچوڑ ہے، سرمایہ ہے، اس کی بے توقیری کر کے ہمارے منہ پہ کالک ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر مقام اور رتبے کے لوگوں کو اپنے اعتبار سے اپنا احتجاج ریکارڈ بھی کرانا چاہیے اور مقابلے میں آنا بھی چاہیے۔ ہم عوام جو بیچارے لوگ ہیں، ہمیں اپنا احتجاج اپنے طور پر ریکارڈ کرانا چاہیے۔ ان دیوس قسم کے لوگوں کو کہ جو حکومتوں کی سرپرستی میں، حکومتی کارندوں میں سے جو لوگ قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں، ہمیں ایسے ممالک اور ان کے مصنوعات کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ہمیں مکمل طور پر ان کے مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کی معیشت کا، ان کے ترقیات کا دار و مدار ان کی معیشت پر ہے، اور ان کو فائدہ ہم مسلمان ہی کر پاتے۔
سب سے زیادہ ان کے مصنوعات ہم مسلمان ممالک میں استعمال ہوتے ہیں، مسلمان استعمال کرتے ہیں، مسلمان استعمال کرتے ہیں، خواہ وہ مصنوعات قادیانیوں کی ہو، وہ مصنوعات یہود و نصارہ کی ہو، ان مصنوعات کے بغیر ہمارا جی نہیں بھرتا، ان مصنوعات کے بغیر ہماری تفریح مکمل نہیں ہوتی۔ وہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں ترس جاتے ہوں گے جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں، جب یہ معاملہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کی بے توقیری، مسلمان کی بے توقیری، مسلمان ماؤں بہنوں کی عصمت دری سر عام ہوتی ہے، سر بازار ہوتی ہے، بولنے والا کوئی نہیں، احتجاج کرنے والا کوئی نہیں، مد مقابل آنے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی یہودی دنیا کے کسی کونے میں، کوئی نصرانی دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی جرم کر کے سزائیں بھگت رہا ہو تو عالم یہودیت یکسر ہو کر سر جوڑ کر چڑھائی کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اور اپنے اس کارندے کو وہاں سے نکالنے کے لیے اپنی تمام تر مشینریوں کو بروئے کار لے آتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اور مجھے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہہ کر یہ دین حنیف حوالہ کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین مکمل کر کے جا رہا ہوں، اس دین پر تمہارے واسطے راضی ہو کر جا رہا ہوں، یہ دین اس پر تمہیں بھی راضی رہنا، تمہارے لیے بھی راضی رہنا ضروری ہے۔ آخر وہ کیسی رضا ہے، وہ کیسا دین ہے کہ جس دین کا حلیہ بگڑ گیا آج میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی ہم میں سے جو مقتدر شخصیات ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ہم لوگ جو اپنے دل کی جو ایک کسک ہے، جو ایک چبن ہے، اسے ظاہر کر سکتے ہیں۔ مقتدر حلقوں کو مکمل طور پر ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے، سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ایمان کو آزمانا چاہتے ہیں، جو ہمارے دین کو آزمانا چاہتے ہیں، ہماری دینداری کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ دین نام کی کوئی چیز بچی بھی ہے ان میں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگ، قرآن مجید یہ وہ عظیم کتاب ہے جس عظیم کتاب کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اللہ رب العزت نے اس امانت کو، شریعت کو، دستور کو، قانون کو، کتاب کو اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ساتوں آسمانوں کے حوالے کیے کہ یہ قانون لے لو، یہ قانون لے لو، یہ دستور لے لو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ تو ذی روح نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، ہم بھی تو بے جان تھے، اللہ نے جان دی، ہم بھی تو غیر مکلف تھے، اللہ نے مکلف بنایا۔ اگر مقدر میں یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان جمادات کے ذریعے سے، سما کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کرواتے تو اللہ تعالیٰ ان کو مکلف بھی بنا دیتے، ان کو مکلف بھی بنا دیتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، ساتوں آسمان کے حوالے کیے اس کتاب کو، کتاب اللہ کو، وَالْأَرْضِ، ساتوں زمینوں کے حوالے کیے، وَالْجِبَالِ، اونچے اونچے پہاڑوں کے حوالے کیے، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا،
آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کر دیا، ان اونچے پہاڑوں نے انکار کر دیا کہ اتنی عظیم امانت کے ہم متحمل نہیں، اس دستور اور قانون کو محفوظ کرنے کے ہم متحمل نہیں۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ۔ حضرت انسان نے اس امانت کو قبول کیا، اس امانت کو حضرت انسان نے قبول کیا۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، باوجود ہے کہ یہ انسان ظالم بھی ہے اور کم علم بھی ہے، جاہل بھی ہے، اس کے باوجود اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حوالے کیے تو انسانوں نے اس کو قبول کیا۔ اب اس دستور العمل قانون کو قبول کرنے کے بعد میں اور آپ اشرف المخلوقات میں سے بنے، میں اور آپ اشرف المخلوقات میں سے امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیہ میں سے ہوئے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بہترین امت سابقہ امتوں کے مقابلے میں تمہاری ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تأمرون بالمعروف، کہ نیکی کی طرف دعوت دینا ہے، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے امت کو روکنا ہے۔ برائی سے روکنا، نیکی کی دعوت دینا، وہ قانون وہ دستور اس کتاب میں ہے۔ یہ تمام تر قوانین اس کتاب میں ہے۔ آج اگر کوئی اس کتاب کا تمسخر کرتا ہے، اس کتاب کا مذاق کرتا ہے، اس کتاب کا مذاق اڑاتا ہے، آپ کے اندر طاقت نہیں، آپ کے اندر حوصلہ نہیں، آپ کے اندر وہ ذرائع اسباب نہیں، آپ کے اندر وہ ایمان تو ہے کہ جس ایمان کے پیش نظر، جس ایمان کی روشنی میں آپ اپنا جو بائیکاٹ ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، آپ اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں، آپ اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرا سکتے ہیں۔ احتجاج ریکارڈ کروانے کا جو بہترین ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان یہود و نصارہ کی جتنی بھی ان کی کمپنیوں کی جتنی بھی چیزیں ہیں، مصنوعات ہیں، ہم تہیہ کر لیں کہ ان مردودوں کے کسی چیز کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ تمام تر چیزیں جوس میں سے ہو یا کھانے پینے کی اشیاء میں سے ہو یا دودھ میں سے ہو، مکھن میں سے ہو، ملائی میں سے ہو، دیگر چیزوں میں سے ہو، تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ پاکستانی مصنوعات موجود ہیں، پاکستانی مصنوعات موجود ہیں۔ ہم اپنے مسلمانوں کے مصنوعات کو ترجیح دیں، ان مردودوں کے مصنوعات کو استعمال کرنے سے گریز کریں۔ کم از کم یہ میرے لیے اور آپ کے لیے ممکن ہے، اور ہم اپنا یہ احتجاج جب اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر ریکارڈ کروائیں گے تو ان کی معیشت خود بیٹھتی چلی جائے گی۔ یہاں آپ کے دین کا سرعام تمسخر ہو رہا ہے، وہاں کتاب اللہ جلائے جا رہے، قرآن مجید کو جلایا جا رہا ہے۔ کبھی کوئی بدماش ناروے سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی فرانس سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی سویڈن سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کہاں سے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی کہیں سے کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، اور مختلف جگہوں سے کھڑے ہو کر باقاعدہ ان کی سرپرستی حکومتی حلقوں سے کی جاتی ہے، اور پھر مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور ہم ہیں کہ دسترخوان میں وہاں قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے، یہاں ہم ان کی مصنوعات لے کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کھا کے پی کے زور زور سے ڈکارے بھی مار رہے ہیں۔ دل میں تکلیف نام کی، چبن نام کی کوئی چیز نہیں۔ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، سب سے پہلا منکر کو روکنے کا جو دستور العمل فارمولہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر کوئی منکر دیکھے، صاحب حیثیت ہے، طاقتور ہے، مقام منصب والا ہے، تو پھر کیا کرے؟ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، اپنے ہاتھوں سے تبدیل کرے، اپنے ہاتھوں سے روکے۔ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر ہاتھوں سے روکنے کی طاقت آپ میں نہیں، آپ صاحب اختیار نہیں، آپ زبردست نہیں، آپ طاقتور نہیں، تو پھر زبان سے روکے۔ اور اگر آپ زبان سے بھی نہیں روک سکتے، سویڈن کے ان جہنمیوں کو آپ یہاں سے بیٹھ کے زبان سے تو نہیں روک سکتے، آپ یہاں سے بیٹھ کر زبان سے تو نہیں روک سکتے۔ ہاں، جو پرنٹ میڈیا ہے، الیکٹرک میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، دیگر چیزوں کے ذریعے سے آج کل جو ہے وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا ممکن ہے، لیکن میرے پاس اور آپ کے پاس ٹک ٹاک دیکھنے اور بنانے سے فرصت ہو تو ہم احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ میرے پاس، آپ کے پاس، میرے نوجوانوں کے پاس، آپ کے نوجوانوں کے پاس، میری ماں بہنوں کے پاس ٹک ٹاک بنانے سے، دیکھنے سے فرصت ہو تو احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ میں اور آپ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں تو پھر کل کو اپنا جو ہے وہ ٹک ٹاک میں اپنے جو ہے وہ کلپ کیسے ڈالیں گے؟ کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انگریز جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ اس سائٹ کو جو ہے وہ کیا کر دے، بلاک کر دے، کیونکہ اس کے ذریعے سے سستی شہرت بھی ملتی ہے، اس کے ذریعے سے ڈالر بھی ملتی ہے، سستی شہرت بھی ملتی ہے، ڈالر بھی ملتی ہے۔ میرے عزیزو، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اس عمل کو کم از کم دل سے برا تو جانو۔ کیا یہ جو قرآن مجید کی توہین کی جاتی ہے، آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ جو بتا دے کہ پچھلے 3-4 دن سے اس کو کھانا ہضم نہ ہوا ہو اور راتوں کو نیند نہ آئی ہو، کوئی ایک صاحب بھی ہو تو ہاتھ کھڑا کر دے، میں اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤں گا۔ جمعے کی نماز میں جو شریک ہونے کے لیے شرفاء آئے ہیں، معززین آئے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں ہے جن کو جمعے کی نماز کی توفیق نہیں ہے؟ کیا ان کے دل میں کوئی قلق یا ان کے دل میں کوئی رنجش ہوئی ہوگی؟ کوئی رنجش ان کے دل میں ہوئی ہوگی؟ اور آخری بات یہ کہہ دوں کہ کتاب اللہ کے ساتھ تمسخر کر کے، بار بار کتاب اللہ کے ساتھ مذاق اڑا کر، بار بار کتاب اللہ کی توہین کر کے، اس کے اوراق پھاڑ کر، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے اوراق پر تھتکار کے میرے اور آپ کے ایمان کو جانچا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر کتاب اللہ کے ساتھ بار بار یہ عمل، یہ فعل کر کے کتاب اللہ کی جو عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے، کتاب اللہ کی جو عظمت مسلمانوں کے دل میں ہے، وہ عظمت مسلمانوں کے دلوں سے نکال باہر کرنا، وہ عظمت نکال کے باہر کرنا ہے، کیونکہ کتاب اللہ یہ وہ واحد دستور العمل ہے کہ جس کے بارے میں نے مامون الرشید کے دربار میں حاضر اس یہودی کا واقعہ سنا کہ جسے مامون الرشید نے بڑے
صاحب بصیرت انسان تھے. انہیں کہا کہ بحث و مباحثہ ہوتا تھا علمی. پہلے کے جو بادشاہان ہوا کرتے تھے وہ سارے کے سارے علماء ہوتے تھے. علماء کی عزت توقیر کیا کرتے تھے, صوفیاء کرام کی عزت توقیر کیا کرتے تھے. آج کل کے جو ہمارے بادشاہان سرداران ہوا کرتے ہیں ان سے تو بیچاروں سے سورہ اخلاص نہیں پڑھی جاتی, ان سے تو سورہ کوثر نہیں پڑھی جاتی. ارے بھیا قرآن مجید کی کم از کم چند صورتیں تو اپنے والدین کی فوتگی پر, متعلقین کے فوتگی پر جو ہے وہ ان کی بخشش کے واسطے پڑھنے کے لیے سیکھ لو. بہت سارے سادہ لوگ آتے ہیں کہتے قرآن مجید نہیں پڑھے ہوئے. جب ان سے پوچھے کہ قرآن مجید نماز میں کیا پڑھتے ہو, کہتے قرآن مجید والی صورتیں پڑھتے ہیں. ہم نے کہا 30 سپاروں کی صورت کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو قرآن مجید میں پڑھتے ہو؟ تو مامون الرشید کے دربار میں جو یہودی حاضر تھا اسے کہا کہ اسلام قبول کر لو. یہ واقعہ ادھورا رہ گیا تھا, دوبارہ اسی واقعے پر لا کر اپنے آپ کو, اپنی بات جو ہے وہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہ مامون الرشید کے دربار میں ہر سال فقہی یا جو ہے وہ شرعی جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلے پر بحث و مباحثہ ہوتا اور مختلف قسم کے دانشور آتے, علماء آتے. ایک دفعہ ایک راہب یہودی آیا, بیٹھا, اور اس کی باتیں, حکمت بری باتیں جو ہے باتیں مامون الرشید کو بڑی اچھی لگی. مامون الرشید نے انہیں اسلام پیش کیا اور کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس شخص نے انکار کر دیا اور اسلام اس نے قبول نہیں کیا, چلا گیا. آئندہ سال آیا تو وہ مسلمان تھا. مامون الرشید نے سوال کیا کہ تم مسلمان کیسے ہوئے, وجہ کیا بنا؟ تو اس نے کہا کہ تمام آسمانی کتابیں, بہترین خطاط تھا, خوش نویس تھا, تمام آسمانی کتابوں کے تین نسخے تحریف کر کے اس نے تیار کیے. توریت کے, انجیل کے, زبور کے, قرآن مجید کے. یہودیوں کے پاس گیا, نصرانیوں کے پاس گیا, مسلمانوں کے پاس گیا, سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ متبرک کتابیں لے لی, کسی نے کوئی اعتراض بھی نہیں کیا. جب مسلمانوں کے پاس آیا, ایک نے وہ کتاب لی, پڑھ کے دیکھا, کہہ دیا کہ یہ کلام اللہ ہمارا نہیں ہے, یہ تحریف شدہ ہے, اور تحریف شدہ کلام اللہ نہیں ہوا کرتا. ایک نسخے کا ایک نے انکار کیا, دوسرے نسخے کا دوسرے نے انکار کیا, تیسرے نسخے کا تیسرے نے انکار کیا. جب 3 اشخاص نے تینوں نسخوں کو مسترد کر دیا تو وہ شخص اس نتیجے پر پہنچا کہ کتاب اللہ اور دین اسلام کی آفاقیت مسلم ہے. 1 انچ برابر بھی, حرف برابر بھی, نقطہ برابر بھی اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. اب کتاب اللہ کی حقانیت کی پہچان کیا ہے کہ آپ ایک لفظ اوپر نیچے کر دیں اور کسی مسلمان کو کہہ دیں کہ لے لے, خرید لے. وہ پڑھ کے دیکھے گا, جہاں نقطوں کی اونچ نیچ دیکھے گا, جہاں حرکات سکنات کی اونچ نیچ دیکھے گا, تحریف دیکھے گا, حذف دیکھے گا, زیادتی دیکھے گا, وہ مسترد کر دے گا. وہ کہہ دے گا کہ بھائی اس کتاب میں جو ہے وہ حرکات سکنات کی غلطی ہے, یہ کتاب اللہ میں اپنے پاس نہیں رکھتا. اس نے اسلام کی حقانیت کو اس عمل کے ذریعے سے جانچ کر تسلیم کیا اور پھر اسلام قبول کیا. میرے عزیزو, میرے دوستو, میرے بزرگو, آج مجھے اور آپ کو جو تحفظ ہے وہ قرآن کے ان دساتیر قوانین کی وجہ سے ہے کہ جس کو 1400 سال سے 1450 سال سے میں اور آپ مانتے چلے آ رہے ہیں, تسلیم کرتے چلے آ رہے ہیں. یہی ایک سرمایہ ہماری نجات کے واسطے, یہی وہ عظیم سرمایہ ہے کہ جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین, پسندیدہ ترین, خوبصورت ترین آدمی وہ ہے کہ جس نے قرآن مجید کو پڑھا اور پڑھایا. جس نے قرآن مجید کو پڑھا
اور پڑھایا۔ اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب اللہ کے ذریعے سے اقوام امم کو ترقی دیتا، سر بلند کرتا ہے۔ الدین یعلو ولا یعلی علیہ، دین سر بلند ہونے کے لیے آیا ہے، دین نیچے ہونے کے لیے نہیں آیا۔ اگر عالم اسلام، اگر عالم کے نظام کو دیکھنے کے بعد اگر ہم نتیجہ یہ اخذ کرتے ہیں کہ آج دین اسلام سب سے زیادہ رسوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو میرے بھائی، میرے عزیزو، یہ بات یاد رکھنا، رسوا دین اسلام نہیں ہے، رسوا میں اور آپ، رسوائی میرے اور آپ کے مقدر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ میرے دستور کو، آپ کے دستور کو چھیڑ دیا اور ہمارے کان میں جوں تک نہیں رینگتی، میری کتاب کا تمسخر ہو گیا، مجھے پتہ ہی نہیں، میری صحت پہ کوئی اثر ہی نہیں پڑتا، میری کتاب جلا دی گئی، میری صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، سر عام میڈیا کے سامنے اوراق پھاڑے جاتے ہیں، تھوکے جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ کوئی ہے ایسا شخص کہ جس نے تمام مناظر کو دیکھا اور دو آنسو کے بوند نکالے ہو کہ ربا اس ہولناک واقعے کے بدلے میں افسوس کر کے دو بوند گھی ہم گرا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہ ہمارے پاس طاقت ہے، نہ ہمارے پاس قیادت ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس ذرائع۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، میرے بزرگوں، میری اور آپ کی کامیابی کا راز اسی دستور العمل میں ہے، اسی قانون فطرت میں ہے، اسی نظام میں ہے۔ میری اور آپ کی ثقافت، میری اور آپ کی بقا اسی پر ہے، دین کی بقا اسی پر ہے، مساجد کا تحفظ اسی پر ہے۔ اپنے کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تمام کے تمام اللہ کے اس رسی کو پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہی نظام ہے، یہی قوانین ہے۔ لوگ چھیڑنے کی کوشش کریں گے، چھیڑنا نہیں، لوگ چھیڑنے کی کوشش کریں گے، چھیڑنا نہیں، منہ توڑ جواب دینا ہے۔ ہم مظلوم نہیں بنیں گے، ہم مظلوم نہیں بنیں گے۔ ہم ہر فورم میں جا کر، ہر نہج میں جا کر اپنے اپنے طریقے سے، اپنی بساط کے مطابق اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروائیں گے، اور مقتدر شخصیات سے، مقتدر حلقوں سے ہم درخواست بھی کریں گے اور ان کو پریشرائز بھی کریں گے کہ وہ ان تمام تر حلقوں سے احتجاج کریں، اور ایسے تمام ممالک کے جتنے سفراء ہیں انہیں مرغا بنا کر بغیر چپلوں کے انہیں واپس کیا جائے، تب تک واپس کیا جائے جب تک سر عام آ کر میڈیا کے سامنے ان بے حرمتیوں کا ازالہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے باہمت حکمران اور مقتدر شخصیات ہمیں عطا فرمائے کہ جو قرآن مجید اور اسی طرح دین حنیف کی جو ہے وہ پرچار کے لیے، ان کے تحفظ کے لیے سر چڑھ کر بول سکے اور سر چڑھ کر مسلم کروا سکے، بابر کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ ایسے رجال کار ہمیں عطا فرمائے، اور ہمارے اندر بھی جو ایمان کی رونق منجمد ہو چکی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی روشنی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں دینی حمیت اور غیرت کو اپنے اندر پیدا کر کے جینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آنے والے نسلوں کے ایمان کے تحفظ کے ساتھ ہمیں جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔